الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ اجتماع میں حج کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آپ حضرات سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ حج کے دیگر ارکان کے حوالے سے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منا اور عرفات کے میدان میں جو انقلابی خطبہ عطا فرمایا تھا، اس خطبے کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس ہفتے انشاءاللہ منا اور عرفات کا خطبہ کیا ہے، سرکار کا خطبہ ہوگا، بلکہ یوں عرض کروں تو بیجا نہ ہوگا کہ تقریر سرکار کی ہوگی اور زبان میری ہوگی۔ سرکار نے میدان عرفات میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اسی کے مفہوم کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو جو عید الاضحیٰ کا دن بھی ہوگا، آپ تھکے بھی ہوں گے، مگر اس دن انتہائی اہم موضوع ہوگا، اور امید ہے کہ محبت رسول اور محبت مدینہ آپ کو اجتماع میں ضرور کھینچ لائے گی۔ آج کے دن سرکار کے حجۃ الوداع کا خطبہ، اور آئندہ ہفتے انشاءاللہ مدینے کے حوالے سے مدینے کی فضیلت کیا ہے، مدینے کی عظمت کیا ہے، اور مدینے کی زیارت کیا ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہت اہم موضوعات جو اس وقت شروع ہوئے ہیں، آپ مستقل طور پر ہفتہ وار اجتماع کو اٹینڈ کریں گے تاکہ بہت ساری معلومات آپ حاصل کر سکیں۔ گزشتہ ہفتے سے انتہائی اہم موضوعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اب یہ سلسلہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ربیع الاول تک چلتا رہے گا، ربیع الاول کے بعد بھی بلکہ 11ویں شریف تک چلتا رہے گا، کیونکہ جیسے ہی ذی الحجہ ختم ہوگا فوری طور پر
इमाम हुसैन का महीना आ जाएगा और फिर बाज़ाब्ता तौर पर वो हसीन तारीख के लम्हात में हम गुम होंगे और मैदान करबला का नजारा भी करेंगे। जैसे इमाम आली मकाम का महीना रुखसत होगा कि हुजूर आला हजरत का महीना बहारे लेकर के आ जाएगा और फिर आला हजरत की खिदमत और उनके कारनामे हमारे सामने होंगे। अभी आला हजरत का महीना ही रुखसत हो रहा होगा कि सरकार की प्यारी प्यारी विलादत का महीना, ईदों की ईद आ जाएगी। अभी वो महीना ही रुखसत हो रहा होगा कि हम कादरियों के पीर हुजूर सरकार गौसे पाक का प्यारा महीना आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप हजरात इन तमाम मौज़ूआत पर इजाफा करने के लिए जरूर और हफ्ते तशरीफ लाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये मुबारका के जिस हिस्से की मैंने आज तिलावत की है, इससे पहले के इज्तिमा में इसी आयत करीमा को मैंने मौज़ूए सुखन बनाया था और इसलिए मैंने आज इसी आयत मुबारका की तिलावत की है कि गुज़िश्ता हफ्ते जो बयान अधूरा रह गया था आज उसको मुकम्मल कर सकें। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज की फर्जियत के बाद अपनी सारी जिंदगी में एक ही हज किया। हज 9 हिजरी में फर्ज हुआ, मगर जिस वक्त हज की फर्जियत के अहकामात आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मसरूफ थे और बेपनाह मसरूफियतों के अंदर सरकार की जिंदगी गुजर रही थी। सरकार इस पोजीशन में बज़ाहिर नहीं थे कि वो हज को जा सकें, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया से जाने की तैयारी भी कर रहे थे कि 1-2 साल में सरकार को इस दुनिया से रुखसत भी होना था और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारे कवानीन का इस्तेहकाम करके उम्मत को अता भी फरमाना था। तो उस जमाने का हज अगरचे मदीने से मक्का ही के लिए था, मक्के की तरफ जाना था, मगर इंतहाई कठिन और दुश्वार तरीन हज था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले हज का अमीरुल हज्जाज मुकर्रर किया हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अमीरुल हज मुकर्रर करके सरकार ने हज के लिए रवाना फरमाया। और 10वीं हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहला और आखिरी हज किया, जिसको हम हज्जतुल वदा कहते हैं, सरकार का आखिरी हज। मगर सूफियाए किराम की इस्तिलाह में सूफिया फरमाते हैं कि सरकार के हज को हज्जतुल वदा न कहा जाए, आखिरी हज न कहा जाए, इसलिए कि सरकार तो जैसे जमीन पर जिंदा थे वैसे जमीन के अंदर भी जिंदा हैं। और हमारा ये अकीदा है कि जैसे तमाम दुनिया के हाजी जमा होकर अरफात के मैदान में जाकर हज करते हैं, वैसे हमारे सरकार भी बनफ्से नफीस मैदान अरफात में तशरीफ लाते हैं और हज करते हैं। तो इसलिए सरकार का वो हज आखिरी हज न रहा, मगर चूंकि हम अपनी आम जबान में उसको हज्जतुल वदा ही कहते हैं कि सरकार की जाहिरी जिंदगी का आखिरी हज। बाकी जब तक कि दुनिया कायम रहेगी हज करने वाले हज करते रहेंगे। मेरे सरकार हज के सआदतों से मालामाल होने वालों के लिए हज की जगह पर पहुंचकर उनके हज की कबूलियत की जमानत देते रहेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज्जतुल वदा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो 2 खुतबे दिए, एक 8 तारीख को मिना के मैदान में और 9 तारीख को अरफात के मैदान में, ये 2 खुतबे बड़ी अहमियतों के हामिल है। और दूसरी रिवायत के मुताबिक 9 तारीख को अरफात के मैदान में और 10 तारीख को मिना के मैदान में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया है वो खुतबा बेइंतहा अहमियत का हामिल है। अल्लाह अकबर। अगर उस एक खुतबे को दुनिया के तमाम इंसानों के सामने पेश कर दिया जाए तो मेरा चैलेंज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो एक खुतबा जिस इंसान के पास भी पहुंच जाएगा उसकी गर्दन यकीनन इस्लाम को कबूल करने के लिए भी जरा भी पशो पेश करना गवारा नहीं करेगी और वो इस्लाम
اسلام کے احکامات کو قبول کرنے میں ذرا بھی تردد کا شکار نہ ہو سکے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کم نصیبی یہ ہے کہ آج ہماری قوم سیرت رسول سے دور ہو گئی، سیرت مصطفیٰ سے دور ہو گئی، جس کے نتیجے میں معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو باتیں قوم کو عطا کرنا چاہتے تھے، جو باتیں قوم کو دینا چاہتے تھے، وہ ساری باتیں قوموں سے سلب کر لی گئی۔ اب کچھ لوگ نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہر بات کو شرک کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چیز روح ایمان تھی، جو چیز روح دین تھی، جو چیز روح انسانیت تھی، ان تمام چیزوں کو جو میرے آقا نے پیش کیا تھا، جو عظیم حسن میرے آقا نے اسلام کا بے نقاب کیا تھا، وہ آج پردے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینا کے میدان میں اور عرفات کے میدان میں اپنے غلاموں کو کیا ارشاد فرماتے ہیں اور کس انداز سے ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کم و بیش 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، اور اس میں سب کے سب صحابی ہیں۔ اللہ اکبر! اس میں عالم خطیب کا کیا رہا ہوگا، اس میں عالم مقرر کا کیا رہا ہوگا، جس کے اندر سننے والوں میں سیدنا ابوبکر صدیق جیسا عالم موجود ہو، سیدنا عمر جیسا فاضل موجود ہو۔ آپ اندازے لگا سکتے ہیں، ایسے عظیم علم کے شاہکار، ایسے عظیم علم والے جسے کبھی باب مدینۃ العلم کہا گیا ہو، وہ علی موجود ہو، اور ان کے درمیان سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو سرکار ایسے جذبات کا اظہار کر رہے تھے کہ جذبات کی وجہ سے سرکار کا گورا گورا چہرہ سرخ معلوم ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سورج نکلا ہو، جب سورج بغیر کرنوں کا نکلتا ہے صبح کے وقت اور اس پر بدلی چھا جاتی ہے تو سورج کا حسن کیسا نظر آتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں سرکار کا چہرہ ویسا ہی نظر آ رہا تھا، ہم سرکار کو ایسے ہی ملاحظہ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان اس مقام پر آخری خطبہ دے رہا ہوں، اس کے بعد اس مقام پر میں تمہیں خطبہ نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے سننا ہے غور سے سنو، جسے یاد رکھنا ہے غور سے یاد رکھو۔ اس طریقے سے میرے آقا تنبیہ کرتے ہیں جو سن کر کے یاد رکھے گا وہ بہت فلاح پائے گا، اور جو کچھ سنے اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ سرکار اس طریقے سے فرمانے کے بعد خطبے کا آغاز کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تم سب مسلمان ہو، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج کے بعد نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے، میں نے تم سب کو برابر کر دیا، تم سب برابر ہو۔ اگر کوئی افضلیت کا مقام رکھتا ہے تو نہ نسب کی بنیاد پر رکھتا ہے، نہ اس کو جمال کی بنیاد پر رکھتا ہے، نہ مال و دولت کی بنیاد پر رکھتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو بلندی ملے گی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ آج کے بعد نہ کسی کے حسن کی بنیاد پر کسی کو عزت دی جائے گی، نہ کسی کے گورے پن کی بنیاد پر کسی کو عزت دی جائے گی، نہ کسی کی شان و شوکت کی بنیاد پر کسی کو عزت دی جائے گی۔ جس کا عملی نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر پیش کر دیا، جو صورت میں سب سے زیادہ کالے تھے اس بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا، اور بڑے بڑے حسن کے پیکر، حسن کے مجسمے خانہ کعبہ کے اندر نیچے کھڑے رہے۔ پتا چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو ایک سب میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسلام میں برادری کا، قبیلے کا کوئی تصور نہیں، مٹا دو برادری کے امتیاز کو، مٹا دو قبیلے کے تصور کو۔ یہ قبیلوں میں اللہ نے تمہیں کیوں بانٹا ہے، یہ برادری میں اللہ نے تمہیں کیوں تقسیم کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں صرف پہچان کی وجہ سے کہ تم پہچانے جاؤ، تمہاری
शनाख्त हो, वरना तुम आदम के बेटे हो, तुम सब आदम की औलाद हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, ये हुक्के कौन सी जमीन है? सहाबा खामोश थे। फरमाते ये कौन सा दिन है? सहाबा खामोश थे। फिर फरमाते ये कौन सा महीना है? सहाबा खामोश थे। तमाम सहाबा खामोश थे। मेरे आका फरमाते हैं ये हुर्मत वाली जमीन है, ये हुर्मत वाला दिन है, ये हुर्मत वाला शहर है, ये हुर्मत वाला महीना है, और इस हुर्मत वाले महीने के अंदर मैं एक मुसलमान की इज्जत को दूसरे मुसलमान पर हराम करता हूं, एक मुसलमान की जान को दूसरे मुसलमान पर हराम करता हूं, एक मुसलमान के माल को दूसरे मुसलमान पर हराम करता हूं। आज के बाद तुम कबीलों में जो सदियों से लड़ाइयां लड़ रहे थे, तुम्हारी लड़ाइयां सदियों तक थी, तो अब उस लड़ाइयों को तुम्हें खत्म करना होगा। अरब का यह दस्तूर था, अगर किसी ने किसी के दादा को मारा था तो बाज़ाब्ता तौर पर दादी मरने से पहले पहले अपने पोतों से ये अहद लेती थी, तेरे दादा को इस तरीके से मारा गया था, फला कबीले के इंसान ने मारा था, क्या तू बदला लेगा? वो पोता अपनी दादी के आंचल पर कसम खाता कि मैं अपने दादा का जरूर बदला लूंगा। तो उसके बाद वो दादी की मौत आती, उसकी आंखें बंद होती। उसके बाद जब वो मरने वाले होते, सारी जिंदगी वो लड़ते रहते, इंतकाम लेते रहते, और उसके बाद फिर वो अपनी आने वाली नस्लों से कहते कि बताओ तुम अपने दादा का इंतकाम लोगे। कई कई सदियों तक के एक जंग चला करती थी, कई कई सदियों तक के एक इंसान को अगर किसी ने कत्ल किया तो उसका बदला लिया जाता था। नतीजा ये होता था कि एक इंसान के कत्ल में हजारों इंसान कत्ल हुआ करते थे, हजारों इंसान का खून बहता था, हजारों इंसान के खून से जमीन को सुर्ख किया जाता था। मगर अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं अब तुम जंग नहीं करोगे, अब तुम आपस में नहीं लड़ोगे, और सुनो तुम एक दूसरे को अपने खून को माफ कर दो। आका फरमाते हैं सबसे पहले मैं अपने रिश्तेदारों का खून माफ करता हूं। अल्लाह के नबी ने जब अपने रिश्तेदारों का खून माफ किया तो तमाम सहाबा की आंखों से आंसू जारी हो गए और सब पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, हमारा खून आपके खून के बराबर नहीं है। जब आप अपना खून माफ कर रहे हैं तो हमने अपना खून माफ कर दिया। इस तरीके से सबने एक दूसरे को माफ किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों गौर से सुनो मैं जो कह रहा हूं। तमाम सहाबा मुखातिब होते हैं और फिर मेरे आका फरमाते हैं औरतों के साथ उसमें सुलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सुलूक करना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए सुकून और राहत का जरिया है, इत्मीनान का जरिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो अपनी औरतों के साथ अच्छा सुलूक करेगा वो कयामत के दिन एक अच्छे इंसान की हैसियत से उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी औरतों के हवाले से तलकीन करते हैं। जरा इस बात को मैं थोड़ी सी फैलाने की कोशिश करूं। मैदान अरफात के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था औरतों के साथ नरमी करना, औरतों के साथ उसने सुलूक करना। आज हमारा क्या हाल है? एक मर्द एक औरत को पैर की जूती तस्वीर करता है। इस्लाम में कतई ये गुंजाइश नहीं है कि औरतों को पैर की जूती बनाओ, जब जी में आए पहनो, जब जी में उतार दो। न औरतें पैर की जूतियां हैं, न औरतें सरों का ताज है। मर्दों में दो तबके में लोग तकसीम हो गए, तीसरा तबका अलग है, मगर दो तबके आमतौर पर मशहूर है। एक तो वो तबका जिन्होंने औरतों को पैर की जूतियां बना लिया, कोई इज्जत ही नहीं। लेट्रिन जाते तो डब्बा तक औरतों से डरवाते हैं, घर से निकलते तो औरत से जूते तक साफ करवाते। एक वो है जिन्होंने इतना हकीर औरत को समझा, सारी दुनिया का गुस्सा अपने दिल पर लेकर जब घर में जाते तो सारी दुनिया का गुस्सा बीवी पर उतारते हैं। तो वो लोग, वो तबका है जिसने औरत को पैर की जूती बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी अपनी सोसाइटी से निकाल दिया।
جس نے پیر کی جوتی بنایا، اور ایک وہ طبقہ ہے جو عورت کو سر کا تاج سمجھتا ہے۔ جیسے بیوی گھر میں آئی تو سارے رشتے اس کو دھندلے دھندلے نظر آنے لگے، نہ ماں کا تقدس، نہ باپ کا تقدس، نہ بھائیوں کا تقدس، نہ بہنوں کا تقدس، سب کچھ بیوی ہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی پوجا کر بیٹھے گا، معاذ اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا انسان دیوس ہے جو اپنی بیوی کا غلام بن جائے۔ تو نہ پیر کی جوتی بنانے والے نبی کی سنت پر ہے، نہ سر کا تاج بنانے والے نبی کی سنت پر ہے۔ اللہ نے بیوی کو بائیں پسلی سے پیدا کیا، نہ یہاں رکھو نہ یہاں رکھو، جہاں سے پیدا کیا وہی رکھو۔ اللہ کے نبی نے وہی رکھنے کا حکم دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ نے تمہاری بیویوں کو تمہاری بائیں پسلی سے پیدا کیا، جبکہ ہر جگہ پر اللہ نے یمن کو افضلیت رکھی۔ راستہ چلو تو سیدھی طرف سے، پانی پیو تو سیدھے ہاتھ سے، کھانا کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے، صدقہ دو تو سیدھے ہاتھ سے، ہر چیز میں سیدھی طرف کو بڑی اہمیت ہے۔ مگر جب بیوی کو بنانا ہوا تو سیدھی طرف سے نہیں بنایا، بائیں طرف سے بنایا، جبکہ ہمیشہ سیدھی طرف دایاں افضل ہوتا ہے۔ نماز پڑھو تو دائیں طرف سے، پہلے دائیں طرف لگو پھر بائیں طرف لگو، کرتا پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ ڈالو، چپل پہنو تو پہلے دایاں پیر ڈالو، ہر جگہ دایاں، لیکن بیوی کو بنایا تو بایاں کیوں؟ میرے آقا اس کی حکمت کو کھولتے ہیں، کیسے حاکم تھے سرکار، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ آقا فرماتے بائیں طرف سے اس لیے عورتوں کو پیدا کیا گیا کہ بائیں طرف ایک سینے میں چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے جسے دل کہتے ہیں، اور اس دل کی صفت ہے محبت کرنا۔ تو جو پسلی دل کے سب سے زیادہ قریب تھی، اللہ نے اسی پسلی سے بیوی کو پیدا کیا، اس لیے بیوی شوہر کے دل سے سب سے زیادہ قریب رہتی ہے۔ رشتوں میں سب سے مقدس رشتہ ماں اور باپ کا ہے، لیکن انسان کے جسم سے جتنی قربت اللہ نے بیوی کو جائز رکھی ہے اتنا ماں کو بھی اجازت نہیں دی۔ وہاں تقدس ہے، یہاں قربت و محبت ہے، اسی لیے اللہ نے انسان کی بائیں پسلی سے جو دل کے قریب ہے بیوی کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ حجۃ الوداع میں آخری خطبے میں اولین مقام پر عورت کو رکھا جا رہا ہے، اور آقا فرماتے ہیں یاد رکھو عورت ایک نازک آب گینے کی طرح ہے، ایک نازک شیشے کی طرح ہے، ایک مرتبہ اگر ہاتھ سے شیشہ گر جائے تو ایسا چکنا چور ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو جوڑ بھی دیں تب بھی اس کے ٹوٹنے کے نشان ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتیں نازک شیشے ہیں، عورتیں نازک آب گینے ہیں، اپنی عورتوں کی حفاظت کرو جیسے تم نازک آب گینے کی حفاظت کرتے ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں اے لوگوں عورتوں کے ساتھ نرمی کرو، اور پھر اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں خبردار روئے زمین کے ہر انسان پر رحم کرو۔ یہ ایک ایسی صفت تھی روئے زمین کے ہر انسان پر، ہر ذی روح پر رحم کرنا، جس سے اسلام پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ جو رحم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
وادی عرفات سے تقسیم کیا تھا، آج وہ رحم جو غیروں کے حوالے سے ہمارے دل میں ڈالا گیا تھا وہ اپنوں کے لیے بھی ختم ہو گیا۔ آج جب ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو اپنے ہی بھائی کی ادھیڑنا شروع کرتے ہیں۔ جتنے عیوب ہمارے اندر موجود ہیں ہم وہ سارے عیوب غیروں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی مخلوق پر رحم کرو۔ حجۃ الوداع سے میرے آقا نے جو خطبہ دیا تھا صحابہ سے فرمایا تھا خبردار تم پیٹ بھر کر مت سونا اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا۔ یہ وہ خطبہ ہے جسے بھلا دیا گیا، اب یہ صرف ورق کی زینت بن کر کے رہ گیا، ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رحم کا پیکر بن کر رہتے تھے۔ وہ ایک کتے کو بھی ایک لکڑی مارنے سے پہلے یہ سوچتے تھے یہ اگرچہ کتا ہے مگر ہے تو اللہ ہی کی مخلوق۔ جب کتے جیسی مخلوق کا یہ احترام تھا تو انسان انشاءاللہ تعالی احترام انسانیت کے حوالے سے کل طلبہ کے اجتماع میں میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ مجھے تو یہاں حجۃ الوداع کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو رحم پلا دیا تھا کہ وہ ہر عبادت سے زیادہ عزیز رکھتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کو۔ اس سلسلے میں بات یاد آتی ہے کہ حج کتنی اہم عبادت، کتنی اہم عبادت کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے حج کیا وہ اپنی خاندان کے 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ حاجی کو اللہ یہ شان عطا کرے۔ بہرحال پھر بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں، حاجی حاجی ہونا چاہیے۔ حج کو گیا اور وہیں سے داڑھی منڈا کر کے آ رہا ہے، حج کو گیا آنے کے بعد پھر عیاشیاں کر رہا ہے، وہ حاجی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حج اس کا قبول ہے گیا تھا اور آنے کے بعد نیک بن کر آیا، پارسا بن کر آیا، سمجھ جاؤ اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا۔ تو بہرحال حج اتنی عظیم عبادت، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک جو سید التابعین ہے وہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حج کی غرض سے نکلے، وہ حج کیسا حج تھا جس میں صحرا کی تپتی ہوئی ریت، آگ کے شعلے برساتا ہوا آسمان، گرم گرم ہوا کے تھپیڑے، کبھی کبھی تو حاجی بیچارے نکلتے تھے گھر سے اور مکہ پہنچنے سے پہلے پہلے وہ قبر میں پہنچ جاتے تھے۔ وہ اونٹوں پر سفر کرتے تھے حج کے لیے، وہ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، وہ پیدل سفر کرتے تھے۔ کبھی بیچارے حج کے لیے نکلے، ان کا قافلہ لوٹ لیا گیا، انہیں غلام بنا دیا گیا، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ نکلے حج کے لیے، انہیں لوٹ لیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ نکلے حج کے لیے، راستہ بھٹک گئے صحرا کے اندر اور پانی تلاش کرتے کرتے جنگل میں سراب نام کی ایک چیز ہوتی ہے، دور سے جب دھوپ میں آپ ریت کو چمکتا ہوا دیکھیں گے، اللہ کا شکر اللہ نے تو ہمیں ترقی یافتہ دور میں پیدا کیا، ٹرین سے سفر کرو، بس سے سفر کرو اور جہاں جہاں گاڑی رکے ہر جگہ پانی موجود، کھانا موجود، اتنا آسان سفر ہے۔ اس زمانے میں سفر اتنا دشوار تھا، وہ بھی سفر حج۔ میرے آقا نے فرمایا تھا سفر جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب کی طرح ہے، اتنا خطرناک ہوتا تھا، پانی ختم ہو جاتا تھا اور حال یہ ہوتا تھا کہ دور سے سراب نظر آتا تھا، ریت چمکتی نظر آتی تھی، حاجیوں کو ایسا لگتا تھا کہ پانی ہے۔ جب بہت دور کا سفر طے کر کے اس کے قریب جاتے تھے دیکھتے تھے ریت۔ اس حال میں وہ اپنی زندگی کا سفر طے کرتے تھے اور خانہ کعبہ پہنچتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگ برساتے ہوئے آسمان کے نیچے اور تپتی ہوئی صحرا کے اندر سفر کر رہے ہیں۔ جب
सहरा पार कर जाते हैं, बड़ी मुशक्कतों और तकलीफों का सफर जब गुजर जाता है और दूर से खजूरों के साए और नखलिस्तान नजर आता है, यानी अरब की मुकद्दस सरजमीन नजर आती है, तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाह ताला एक सहरा के अंदर एक नखलिस्तान में क़याम करते हैं और क़याम करने के बाद आप वहीं पर ठहर जाते हैं कि अब हमें हरम की तरफ रवाना होना है, हमारी मंजिल मकसूद करीब है। इसी आलम के अंदर जब वो जंगल के अंदर एक सहरा नखलिस्तान में क़याम करते हैं तो वहां पर न परिंदा पर मारने वाला था, न वहां पर कोई साजो सामान था, वहां पूरे एक जंगल के अंदर उस नखलिस्तान के अंदर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी से एक नन्ही सी बच्ची निकली और निकलने के बाद वो आई और आकर के उस नखलिस्तान में कुछ तलाश करने लगी। जब तलाश करती है, तलाश करते करते वो अचानक कचरे की कुंडी की तरफ जाती है और कचरे की कुंडी की तरफ जैसे पहुंचती है, वहां पहुंचने के बाद जब वहां कुछ कुत्ते मंडला रहे थे, उन कुत्तों को हकालती है और हकालने के बाद उस कचरे की कुंडी से कुछ उठाती है और उठाकर अपने दामन में छुपा लेती है। जब अपने दामन में छुपाती है तो जैसे दौड़ते हुए वो अपने घर के करीब जाती है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक अपने साथ की मालूम होती है, इसके चेहरे पर ईमान का नूर नजर आता है, इसकी पेशानी से ईमान की किरण नजर आती है, इसकी आंखों से इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलती हुए शम्मे की लौ नजर आती है। जरा इस बच्ची को जल्दी से पकड़ो। जब वो साथी जाते हैं और जाने के बाद बच्ची को पकड़ते हैं, अब्दुल्ला इब्न मुबारक भी करीब आते हैं और करीब आने के बाद उस बच्ची से पूछते हैं, बच्ची तूने इतने अच्छे अंदाज से कचरे की कुंडी से क्या उठाया? उस लड़की ने कहा, छोड़िए, आप आखिर ये क्यों सवाल करते हैं, आप अपना रास्ता चलें, मुझे अपना रास्ता जाने दे। नन्ही सी बच्ची का रूखा हुआ जवाब सुनकर अब्दुल्ला इब्न मुबारक मुस्कुराते हैं, फरमाते बेटी बताओ ना, आखिर तुमने क्या उठाया है, आखिर तुमने क्या लिया है? बच्ची ने दामन के नीचे से अपना हाथ निकाला और अब्दुल्ला इब्न मुबारक के सामने कर दिया। सज्जदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला जब उस बच्ची के हाथ में नन्ही सी मरी हुई चिड़िया देखते हैं, आप फरमाते हैं अच्छा आप इससे खेलेंगी, आप इसको खेलने के लिए लेकर के जा रही है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक की तरफ लड़की देखती है, गैरतमंद निगाहों से देखने के बाद लड़की कहती है, ऐ इब्न मुबारक, खेला वो करता है जो हमेशा सैराब हुआ करता है, जो आसूदा हाल हुआ करता है वो खेलता है। जिसके घर में फाके पर फाके पड़ रहे हो, आखिर वो कैसे खेल सकते हैं? जिसके घर में गुर्बत की वजह से चिराग जलाने के लिए तेल न हो, वो कैसे खेल सकते हैं? जिसके घर के अंदर भूख की वजह से भाई दम तोड़ने के लिए आखिरी सिसकी ले रहा हो, वो कैसे खेल सकते हैं? लड़की गोया कह रही थी कि खेलता वो है जो आसूदा हाल रहता है, मौज मस्ती वो करता है जो आसूदा हाल रहता है, जिस पर कोई गम नहीं होता, जो नो टेंशन होता है, जिस पर कोई टेंशन नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं, वो लड़की का जवाब तो एक तरफ रहने दो, ऐ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हम क्यों खेल रहे हैं? आज हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला क्यों है? क्या हम आसूदा हाल हैं? आज हमारी निगाहों के सामने नाचते हुए गानों की तस्वीरें क्यों है? क्या हम आसूदा हाल हैं? आज हमारे सामने खेल तमाशों के लिए इतने अंबार क्यों है? क्या हम आसूदा हाल हैं? क्या फिलिस्तीन की सरजमीन पर तड़पने वाली लाश से हमारा कोई रिश्ता नहीं है? क्या इराक की सरजमीन पर लुटती हुई आबरूओं से हमारा कोई रिश्ता नहीं है? और रिश्ता है और यकीनन है। हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे आका ने हम सबको जोड़ दिया था। जब वो रिश्ता है तो फिर हम क्यों खेल रहे हैं? हम क्यों हंसी मजाक कर रहे हैं? हम अपनी जिंदगी को ऐश परस्ती में क्यों डुबाए हुए हैं? याद रखो, माशरे के चंद अफराद के पेट भर खा लेने से कोई कौम आसूदा हाल नहीं हो जाती। माशरे के चंद अफराद के अच्छा लिबास पहन लेने से कोई कौम तरक्की याफ्ता नहीं हो सकती।
اگر 10 افراد پیٹ بھر کے کھا رہے ہو اور 10 لاکھ لوگ بھوکے سو رہے ہو تو اس پوری قوم کو بھوکا ہی کہا جائے گا، پیٹ بھرنے والی قوم نہیں کہا جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ دن تھے ہمارے جب کبھی ہم کھیلتے تھے، اب ہمارے کھیلنے کے دن ختم ہو گئے، اب تو ہمارے وہ دن آئے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے لیے کچھ منصوبے بنائیں اور اپنی قوم کو غربت کی سطح سے نکال کر کے ترقی کے راستے پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے نہ اب کوئی جبریل آنے والے ہیں وحی لے کر کے، نہ اب کوئی بظاہر نبی بحیثیت نبی تشریف لانے والے ہیں جو ہماری قوم کو ترقی کا راستہ عطا کر سکے۔ امت کی ترقی، امت کے لیے فکر، امت کے لیے منصوبہ، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ سنی دعوت اسلامی صرف نماز پڑھو، تسبیح لاؤ، مصلی بغل میں لے کر گھومو، اس کی دعوت نہیں دیتی۔ ہم سجدے کو جتنی اہمیت دیتے ہیں اتنی ہی اہمیت پڑوسی کے بھوکے ہوئے کو بھی دیتے ہیں۔ اگر ہم سجدہ نہ کرنے کو جتنا بڑا جرم تصور کرتے ہیں، پڑوسی کو بھوکا دیکھ کر مسکرانے کو بھی اتنا ہی بڑا جرم تصور کرتے ہیں۔ کاش ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی اسٹڈی کی ہوتی، اس کو ہم نے یاد کر لیا ہوتا، اس پر ہم نے کبھی غور کیا ہوتا۔ یہ اسی خطبے کا نتیجہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی زندگی میں جو انقلاب پیدا ہوا، جب صدیق اکبر کے وصال کا وقت قریب آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں عائشہ صدیقہ کو بلا کر کہتے ہیں، بیٹی عائشہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے پرانی 2 چادروں کے اندر دفن کر دینا۔ ماں عائشہ صدیقہ بڑی غیرت مند تھی، کہتی ہے، ابا حضور، کیا آپ کے اولاد اتنی غیر گزری ہو گئی کہ اپنے باپ کو ہم نیا کفن بھی نہیں دے سکتے؟ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے جانشین صدیق اکبر کہتے ہیں، بیٹی میں جانتا ہوں کہ تم مجھے بڑا اعلیٰ کوالٹی کا قیمتی کفن نیا دے سکتی ہو، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا، وہ میرا نیا کفن جو بچے گا کسی غریب کے کام آ جائے گا۔ آپ ذرا سوچو، یہ سوچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بنائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا کہ کسی کا کرتا سنت سے زیادہ لمبا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے اس کا کرتا پکڑ کر کے کھینچا، کہا، ظالم، تیرا کرتا سنت سے 1 بالش تو زیادہ لمبا ہو گیا ہے، کاش کہ تو یہ 1 بالش تو چھوٹا سلاتا تاکہ یہ 1 بالش تو کپڑا کسی غریب کے بچے کو کام آ جاتا۔ یہ فکر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں پیدا کی تھی، اور حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے نبی نے جو فکر عطا فرمائی تھی، صحابہ کرام ساری زندگی اس فکر کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ تو عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے بچی سے پوچھا، بچی یہ چڑیا تو لے جا کر کے کیا کرے گی؟ کھیلے گی۔ بچی نے کہا، حضور، کھیلتا وہ ہے جو آسودہ حال ہوتا ہے، میرا بھائی 3 دن سے بھوکا ہے اور اب اگر میں اسے نہ کھلاؤں تو وہ مر جائے گا، اسے لے جاؤں گی اور اپنے بھائی کو بھون کر کے کھلا دوں گی، اس لیے کہ ضرورت پر حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، نہیں بیٹی، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ آپ اپنے ساتھیوں کو بلاتے اور پوچھتے ہیں، بتاؤ ہمارے پاس کتنے دینار ہیں؟ ساتھیوں نے کہا، حضور 10,000 دینار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے گھر کو لوٹنے کے لیے کتنے دینار کافی ہوں گے؟ کہا، حضور 70 دینار، ہم آرام سے گھر پہنچ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں 70 دینار نکال لو اور پورے کے پورے دینار اس لڑکی کی جھولی میں ڈال دو۔ ساتھیوں کو تردد ہوا، حضور خانہ کعبہ قریب ہے۔ آپ فرماتے، سنو، خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں سجدہ کرنا، جتنا کام نہیں آئے گا اس بچی کو، اس سسکیوں کو ختم کر دو، اس کے آنسو کو پوچھ دو اور اس کی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کے سائے میں سجدہ کرو، یہ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں سجدہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر
सारे दिरहम उस बच्ची को दे देते और अपने घर को लौट जाते हैं। एक वो भी हज था जिसने अपने हज की रकम किसी गरीब को दे दिया। किसी गालिबन ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक का नफली अजरा होगा, फर्ज हज के लिए मसला नहीं है। तो ये हाल हमारे असलाफ का था जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ा था, याद किया था, गौर किया था। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा इरशाद फरमा रहे। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों पर रहम करो, मखलूक पर रहम करो। फिर आका फरमाते हैं, याद रखो शैतान मायूस हो चुका है कि अब रूए जमीन पर कभी शैतान की इबादत नहीं की जाएगी। यानी अब उम्मत मुस्तफा वापस शिर्क की तरफ नहीं जाएगी, वापस शिर्क की तरफ लौट कर नहीं जाएगी, बल्कि ये सारी उम्मत ईमान पर कायम रहेगी। शैतान मायूस हो चुका है, मगर फिर भी शैतान तुम पर हमला करेगा कि वो तुमसे छोटे छोटे गुनाह करवाकर तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करे। तो तुम शैतान के फरेब से आगाह रहना और तुम पूरी कोशिश करना कि उन छोटे गुनाहों से भी बच सको, ताकि अल्लाह की बारगाह में जलील होने से महफूज हो जाओ। अब यहां पर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक काबिले गौर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत अब कभी मुशरिक न हो सकेगी, कभी शिर्क की तरफ लौट कर नहीं जाएगी, इसलिए कि शैतान मायूस हो चुका है कि उम्मत मोहम्मद वापस मुशरिक हो जाए। अल्लाह के नबी ने जमानत दे दी कि यह उम्मत मुशरिक नहीं होगी। अब अगर मजार पर जाने वाले को कोई मुशरिक कहता है तो वो नबी की हदीस के खिलाफ कहता है। अब चादर चुनने वाले को कोई मुशरिक कहता है, नबी की हदीस के खिलाफ कहता है। 11वीं और 12वीं करने वाले को अगर कोई मुशरिक कहता है तो नबी की हदीस के खिलाफ कहता है। इसलिए कि आका ने पहले ही जमानत दे दी कि मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी, उम्मत शिर्क से महफूज रहेगी। पता चला हम शिर्क की तरफ नहीं जाएंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुखालिफ किसी को ऐलान करने का कोई इख्तियार नहीं है, कोई हक नहीं है। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम्हारे पड़ोसियों का तुम पर वैसा ही हक है जैसा तुम्हारे भाई का तुम पर हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में बेशुमार सजदों की कसरत लेकर आए और उसने अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाई होगी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसे शख्स के सजदों को उसके मुंह पर मार देगा और उसके पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने की वजह से उसे जहन्नम रसीद कर देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हज्जतुल वदा में, ऐ लोगों, जानवरों पर भी रहम करना सीखो। आका फरमाते हैं जानवर जितना बोझ नहीं उठा सकते उतना बोझ उन पर मत लादा करना। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में भी तुमसे पूछेगा कि तुमने एक जानवर पर हद से ज्यादा बोझ डाला। बताओ, जो नबी जानवर के हवाले से तलकीन कर रहे हो कि जानवर पर इतना बोझ मत रखो जो बर्दाश्त न कर सके, जो उठा न सके। आका फरमाते हैं अगर किसी ने जानवर की इस्तिताअत से ज्यादा उस पर बोझ रखा होगा तो कल कयामत के दिन उसे इसके हवाले से भी जवाब देना होगा। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। आका फरमाते गौर से सुनो और इन दो चीजों को मजबूती से पकड़े रहना। मेरे आका फरमाते एक तो मैं तुमने कुरान छोड़े जा रहा हूं और दूसरी मेरी सुन्नत छोड़े जा रहा हूं। जब तक तुम कुरान और सुन्नत पर कायम रहोगे कभी तुम दीन से हट नहीं सकते, कभी तुम गुमराह नहीं हो सकोगे। आप जरा सोचो, अल्लाह के नबी ने हज्जतुल वदा में जो फरमाया कि कुरान और सुन्नत छोड़े जा रहा हूं, आज कुरान से हमारा क्या ताल्लुक है? अगर यहां सूरह फातिहा की
کہ ترجمے کے حوالے سے پوچھ لیا جائے، شاید ہی کتنے لوگ ہوں گے جو جواب دے سکیں گے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے قرآن کو ہماری زندگی سے جوڑ دیا کہ میں تم میں قرآن و سنت چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس پر قائم رہو گے دین پر قائم رہو گے، جس دن اس سے دور ہو جاؤ گے دین سے دور ہو جاؤ گے۔ اور آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے کہ اللہ اکبر، حال یہ ہو گیا کہ اب ہم بسم اللہ شریف بھی صحیح طور پہ نہیں پڑھ سکتے، ورنہ ہماری کیفیت یہ تھی کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اونٹ کے گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھتا ہوں اور دوسری زین پر قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں، حالانکہ یہ بات دماغ میں نہیں آتی، مگر پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ جہاں تک میں نے اپنی چھوٹی سی عقل سے سوچا کہ حضرت علی کا یہ فرمان کا مطلب کیا ہے کہ گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسرے زین پر قدم رکھنے سے پہلے میں پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں، اس کا مطلب ہو سکتا ہے یہ ہوتا ہوگا کہ سرکار کا چہرہ ان کے قریب رہتا ہوگا، وہ گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد سرکار کا رخ ودعا دیکھتے ہوں گے اور دوسرے زین پر قدم رکھتے ہوں گے، اور سرکار کا رخ ہی کہا گیا کہ وہ مصحف قرآن ہے، جس نے اسے دیکھا اس نے قرآن کی تلاوت کر لی، اس لیے کہ قرآن سرکار کی زندگی کا نام ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ ماں عائشہ فرماتی ہیں، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن، ان کی زندگی پوری قرآن تھی، قرآن پڑھتے جاؤ، سیرت مصطفیٰ سمجھتے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے ہمیں جتنا قریب کیا تھا، ہم قرآن سے اتنا دور ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے۔ آج کتنے ایسے گھر ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو واپس رائج کرنا چاہتے ہیں، واپس زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو باتیں یہاں پر سنتے ہیں ان تمام باتوں پر اپنے گھر میں عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آج سے یہ عہد کرو کہ یا رسول اللہ، آپ نے حجۃ الوداع میں آج سے 1400 سال پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اب وہ ہمارے کانوں سے ٹکرا گیا ہے، اب وہ ہمارے کانوں پر آ چکا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم عمل کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے گھر کے اس وقت تک نہیں سوئیں گے، قرآن کو صرف سورہ فاتحہ پڑھ لو، ہمارا گھر قبرستان کی طرح ہو۔ اس فرمان کا بہت سارا مفہوم نکل سکتا ہے، اس پر غور کریں آپ۔ آقا فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے۔ حدیث کے بہت سارے معنی نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے قبرستان میں فوت ہونے والے اور ہلاک ہونے والے آتے ہیں، ویسے اس گھر والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، آقا فرماتے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے۔ سمجھ لو اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تو عنقریب ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ گھر کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے اور تمہارا گھر قبرستان کی طرح تنہا ہو جائے گا، خالی اور سونا سونا ہو جائے گا۔ گویا کہ نسلیں ختم ہو جائے گی، نسل تباہ ہو جائے گی، نسل برباد ہو جائے گی۔ چاہتے ہو کہ قیامت تک کہ تمہاری نسل موجود رہے تو قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں کرتے رہو تاکہ تمہارا گھر بھی ہرا بھرا رہے اور قیامت تک کہ تمہاری نسلیں باقی رہیں۔ اور جس کی نسل قیامت تک باقی رہے گی اس کے لیے کیا فضیلت ہے۔
میرے آقا فرماتے ہیں جس کا نیک بیٹا زمین پر زندہ ہوتا ہے اس کی ہر سانس کے بدلے اس کے جتنے آبا و اجداد اوپر کے ایمان والے ہوتے ہیں اللہ ہر ایک کو 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا. تو قیامت تک اگر آپ کی نسل موجود رہی اور ایمان پر قائم رہی تو جتنے آپ کی نسلوں میں سانس لیتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آتا رہے گا. اسی لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری نسل کو قیامت تک قائم رکھے اور سب کو وفادار مصطفیٰ بنا کر زندہ رکھے. اس لیے کہ یہی ایمان کی دلیل، ایمان کی پہچان ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بھی حجۃ الوداع کا خطبہ بڑا طویل ہے. ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک نقطہ ایسا ہے جس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے اور کافی اس کو طویل کیا جا سکتا ہے، مگر میں اپنی گفتگو کو یہی پر ختم کروں گا اس امید کے ساتھ کہ یہ چند باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور آئندہ ہفتے انشاءاللہ مدینے کی عظمتوں کو سننے کے لیے اور مدینے کی بہاروں میں گم ہونے کے لیے آپ ضرور ضرور تشریف لائیں گے. اگرچہ آپ دو دگانے پڑے ہوں گے، کافی تھکے ہوں گے، مگر پھر بھی آپ تشریف لائیں گے، آئیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ آئندہ ہفتے کا عنوان اپنے موضوع کے اعتبار سے اور محبت کے اعتبار سے بڑا اہم ہے. انشاءاللہ اس پر کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. آپ سے میری گزارش ہے کہ اعلان بھی ہے اور ایک خوشخبری بھی ہے کہ چونکہ بقرعید کا پیریڈ چل رہا ہے، یہ 10 راتیں پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک کی یہ جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی. قرآن میں اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم یاد. میرے آقا فرماتے ہیں ان 10 راتوں میں دعا کرنا، عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ حاجی کا عرفات کے میدان میں عبادت کرنا. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ کم از کم ان 10 راتوں میں نئی کچھ تو چند عدد درود شریف پڑھ کر بزرگان دین کی روحوں کو ایصال ثواب کریں، قل اللہ شریف کی کثرت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ تیسرے کلمے کی ان دنوں زیادہ کثرت کریں. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کی کثرت کریں. اس کی فضیلت میں ہے کہ ان دنوں جو اس کلمے کی کثرت کرے گا وہ مرنے سے پہلے ضرور حج کرے گا. تو میری گزارش ہے اور ساتھ ہی ساتھ 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک ان دنوں کو ایام النحر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایام النحر. تو 9ویں کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک جو نماز مستحب طریقے سے جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اس کے سلام پھیرنے کے بعد کم از کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا. 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. تو اس کو پڑھا جائے. اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق. کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تشریق. کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. میں پڑھتا ہوں آپ سنیں. لوگ غلطی کرتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس طرح پڑھتے ہیں. ایسے نہیں. اللہ اکبر. کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد.
آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ تکبیر تشریق تو بچپنے سے پڑھتے ہیں، یہ تکبیر تشریق کا مسئلہ بھی بتا کے ٹائم پاس کیوں کر رہا ہے؟ تو ہم پڑھتے تو ہیں مگر غلط پڑھتے ہیں. آپ سنیے گا اکثر لوگ ہی پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ، اچھوں کو سنا گیا، مگر وہ اللہ اکبر بولیے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. صحیح آ گیا. دوسری چیز، ذی الحجہ کا چاند اگر نظر آئے تو جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے تو ان لوگوں کو ناخن اور بال نہ تراشنا یہ مستحب ہے، کوئی ضروری فرض واجب نہیں. لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے. اور جن کو قربانی ہی نہیں کرنا ہے تو وہ ناخن بھی تراش سکتے ہیں اور بال بھی کٹا سکتے ہیں. یہ عوام میں ایک غلط مسئلہ ہے، جو لوگ بیچارے اتنے بڑے بڑے ناخن لیے پھرتے ہیں کہ اب بقرعید کا پیریڈ آ گیا، اب ناخن کاٹنا کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے ناخنوں کے نیچے شیطان آرام کرتا ہے، اسے ہفتے میں ایک دن کاٹ ہی لیا کرو. اور فرماتے ہیں حضرت علی کہ جس نے جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد ناخن کاٹنے کی عادت ڈالی تو وہ ہر غلیظ اور ناپاک بیماری سے محفوظ رہے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو عادت بنائیں کہ جمعرات کے دن عصر کے بعد ناخن کاٹا کریں. بہت سارے بزرگ جو ہے جمعہ کے دن بھی ناخن کاٹنے کے عادی تھے اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے تمام فضیلتوں پر یہ فضیلت زیادہ بھاری لگتی ہے، اس لیے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ یہ کہ ساری بیماریوں سے محفوظ، اور بیماریاں ہی دنیا میں خطرناک ہیں، اور آخرت میں گناہوں سے محفوظ. اب کیا چاہیے؟ تو اس لیے اس کی عادت بنائے. بہرحال اگر آپ جمعرات کو نہیں کاٹ سکتے تو کسی بھی دن کاٹ سکتے، مگر بدھ کے دن اور اتوار کے دن ناخن کاٹنا یہ منع ہے، اور سختی کے ساتھ منع ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے بدھ اور اتوار کو ناخن کاٹا اللہ تعالیٰ اسے برس یعنی کوڑ اور جزام کے مرض میں مبتلا فرما دے گا. اس لیے اتوار اور بدھ کو نہ ناخن کاٹیں، نہ حجامت بنوائیں، اور نہ جن بالوں کو نکالنے کا حکم دیا ہے ان بالوں کو نکالیں. اس سے بچنے کی کوشش کریں. ایک سوال انہوں نے کیا، حالانکہ منگل بدھ جمعرات کو انشاءاللہ 3 دن میں یہی عرض کر رہا تھا کہ بقرعید کے پیریڈ چل رہے، بہت ساری غلط مسئلے مشہور ہیں. تو طیبہ ریڈیو کیبل پر روزانہ 3 دن منگل بدھ جمعرات عشاء کی نماز کے فوراً بعد 1 گھنٹے کے لیے نشست منعقد ہوا کرے گی، جس میں قربانی کے حوالے سے مسائل بیان کیے جائیں گے، اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کا تھوڑا سا آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کا وقفہ دیا جائے گا، جس میں عوام کے مسائل جو آپ پوچھیں گے اس کا جواب بھی دیا جائے گا. سوال کیا ہمارے بھائی نے کہ بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد کیا داڑھی بنا سکتے ہیں؟ اب ایسا ہے کہ اول چیز تو یہی نہیں کہنا چاہیے کہ داڑھی بنا سکتے ہیں. جو لوگ داڑھی کٹاتے ہیں وہ بناتے نہیں ہیں بلکہ داڑھی کو بگاڑتے ہیں، ہے نا؟ وہ داڑھی کو بناتے نہیں بلکہ بگاڑتے ہیں. بنانا یہ جو بنی ہوئی ہے، اور اس کو نکالنا یہ منڈانا ہے، بگاڑنا ہے. تو ذی الحجہ کے علاوہ بھی داڑھی منڈانا حرام ہے، اور ذی الحجہ میں بدرجہ اولا حرام ہے. اس لیے چاہیے کہ داڑھی نہ منڈائی جائے بلکہ وہ رکھی جائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات و فعل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے حوالے سے ایک اعلان یہ ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، قربانی کرنے کی صاحب نہیں ہے، تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اجتماعی قربانی میں شرکت فرمائیں اور اپنے فریضے سے سپردوش ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کے حجت الوداع کے اور تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان جو کچھ بھی غلطی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.